محمد چودھری اپنی سیٹ کی تلاش دوبارہ کل روانہ ہو رہے ہیں پشاور کی طرف، اور ڈوگر صاحب کی کوٹ جو ہے وہ اپنے تمام جاہو جمال اور جلال کے ساتھ موجود ہے اسلام آباد کے اندر۔ نتھنگ ہیز چینجڈ، مینی تھنگز شوڈ ہیو چینجڈ۔ ہمارے پاس موجود ہے عمران خان صاحب جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ان کے برابر میں موجود ہے انجینئر امیر مقام صاحب جو ممبر ہے قومی اسمبلی کے اور صدر ہے پاکستان مسلم لیگ قائدین صوبہ سرحد سے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ سینیٹر میاں رضا ربانی صاحب جو ہمیں جوائن کریں، لیڈر آف دی ہاؤس ان دا سینٹ۔ ربانی صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ لیٹ می اسٹارٹ ود یو ربانی صاحب۔ یہ تمام وعدے وعید جو کیے گئے تھے کہ ملک کے اندر بڑی ریولیوشنری تبدیلی آئے گی، لگتا یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کمزور ترین حالت میں بھی آپ سب پر بھاری ہیں۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا طلعت کہ یہ درست بات ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے سیاست میں حکمت عملی، اور بالخصوص ایسے حالات میں جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے ویلز ود ان ویلز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں چل رہے ہیں، اور بہت سے انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز بھی اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کولیشن کے سامنے آبجیکٹو بڑا کلیئر ہے، 2 نومبر کی جوڈیشری کی بحالی، اور اس کے ساتھ ساتھ 18 فروری کا جو عوام کا فیصلہ جنرل مشرف کے خلاف آیا ہے اس کو حتمی شکل دینی، لیکن یہ کہ اب یہ تمام چیزیں کس طرح اور کس وقت ہوں گی اس میں تھوڑا سا وہ ہو سکتا ہے ابہام۔ لیکن میں یہ بات یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو وی آر اونلی 60 to 70 days into the government، اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی یہ تمام چیزیں 60-70 days میں مکمل ہو جانی چاہیے، یہ شاید تھوڑا سا وش لسٹ پہ انحصار کرتا ہے۔ ربانی صاحب ایک چھوٹا سا سوال آپ سے، یہ جارج ڈبلیو بش کا جو سفارشی ٹیلی فون آیا ہے جنرل پرویز مشرف کے لیے، آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کے لیے یہ سب سے بڑی کنسیڈریشن ہے کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے؟ امریکہ ظاہر جنرل پرویز مشرف کو فی الحال تو سپورٹ کیے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ پیپلز پارٹی کے لیے کنسیڈریشن نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسینشلی اپنی سیاسی حکمت عملی پاکستان کے اندرونی حالات اور پاکستان کے عوام کی احساسات اور امنگوں پہ مبنی رکھتی ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ آج کل کی دنیا میں آپ کو انٹرنیشنل فورسز اور فیکٹرز کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ نہیں، ایک منٹ، لیکن میں یہ کلیئر کر دوں کہ خیال رکھنا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی وشز کو آپ پورا کریں گے۔ ایک چیز ہوتی ہے وشز کو پورا کرنا، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک فیکٹر کو ڈسیزن میکنگ میں کنسیڈر کرنا۔ اوکے، اسٹے آن دس لائن۔ عمران خان صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان حالات کو؟ 61 دن یا 62 دن جو ہے بہت کم عرصہ ہے بہت سارے کام کرنے کی۔ اگر ہم بات کریں کچھ ایسے کام تھے جو آپ کے خیال میں ہو سکتے تھے ان دنوں میں؟ دیکھیں، میں رضا ربانی صاحب کی بات کی یہاں تک تو تائید کرتا ہوں کہ یہ کوئی میریکلز ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک دم ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں حکومت کو، اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ انہوں نے ایک دم کوئی انقلاب لے آنا تھا، وہ تو ٹائم لگتا ہے۔ لیکن جو مسنگ ہے چیز وہ ایک روڈ میپ ہے، اور روڈ میپ کا میرا مقصد یہ ہے کہ کئی چیزیں ہیں پاکستان میں جو فکس کرنی بڑی ضروری تھی۔ خاص طور پہ پبلک نے ایک مینڈیٹ دیا تھا اس کا، جس میں سب سے بڑی چیز تھی کہ جوڈیشری کا بندوبست کرنا۔ لیکن سارا جو باقی ادارے ہیں وہ جوڈیشری کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اگر آپ کی عدالتیں ٹھیک چل رہی ہیں تو آپ کا گورننس سسٹم ٹھیک چل رہا ہے۔ ہمارے سامنے سنگاپور کا ماڈل ہے، سنگاپور کی پراسپیرٹی، خوشحالی، ساری ان کی عدالتی نظام جو سارے ایشیا کے اندر سب سے بہترین ہے، اس کی وجہ سے وہ ان کی معاشی ترقی بھی ہوئی۔ اب یہاں اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بجائے یہ کہنے کے کہ جو ججز نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سٹینڈ لیا ہے، پبلک ان ججز کے پیچھے کھڑی ہے، لگ ایسے رہا ہے کہ ان جو ججز نے ایک ڈکٹیٹر کو بیک کیا اور ایک غیر آئینی پی سی او کے تحت حلف لیا،
ان کو بچانے کی کوشش زیادہ ہو رہی ہے بجائے ان لوگوں کو ریسٹور کرنے کی جن کو خود جنرل مشرف کہتا ہے میں نے غیر آئینی طریقے سے نکالا ہے۔ امیر مکان صاحب، اسی معاملے کو ذرا آگے لے کے چلتے ہیں۔ آپ کو تو آج بڑی خوشی ہوئی ہوگی کہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ آپ کی پارٹی کھڑی ہے اور ان کا تعلق اتنا گہرا ہے جارج ڈبلیو بش کے ساتھ، تو آپ کا بھی تعلق جارج ڈبلیو بش کے ساتھ جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ تو آج بہت خوش ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں بھی موقع دیا، اور ون سائڈڈ تو یہ آ رہا ہے ایک طرف، مگر ہمارا موقع بھی سامنے ہونا چاہیے۔ تو میں یہ بات کروں گا کہ 18 فروری کو انتخابات ہوئے اور لوگوں نے ووٹ دیا اور اپنے نمائندے منتخب کیے، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب اور کئی پارٹیوں نے بائیکاٹ کیا، مگر جو میجر پارٹی تھے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور دوسرے پارٹیوں نے اس میں حصہ لیا اور لوگوں نے ان کو ووٹ دیا۔ تو اس لیے دیا کہ وہ جو بھی فیصلے وہ آگے کرے پارلیمنٹ میں کرے وہی کرے۔ تو میرے خیال میں یہ ڈبیٹ کا ابھی کوئی حصہ رہتا نہیں ہے، نہ اس پر کوئی کہنا چاہیے۔ ابھی سارے اختیارات ان کے ساتھ ہیں، اور پھر ان کی ایک اتحاد بن گئے، ان کے ساتھ 2/3 میجارٹی بھی ہے، اور اس سے زیادہ بھی اکثریت ہے کہ اسفندیار ولی کو شامل کرے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو شامل کرے۔ تو وہی لوگ ابھی آئے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم سب کو یہ دیکھنا ہے، وکلاء کو بھی دیکھنا ہے، میڈیا کو بھی دیکھنا ہے، سارے قوم کو بھی دیکھنا ہے کہ وہی لوگ ہیں وہ آپس میں بیٹھ جائے۔ اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہے ججز کی ریسٹوریشن کے بارے میں چاہے، اگر ان کو کوئی اور مشکلات ہو پریزیڈنٹ کے بارے کرنا چاہے، جو بھی کرنا چاہے، تو سارے قوم کو ان کو مان لینا چاہیے، ان پر عمل کر لینا چاہیے، ان کی میجارٹی کو۔ اگر ان کی میجارٹی یہ نہیں کر لینا چاہیے، اگر ان کی میجارٹی یہ چاہے کہ پریزیڈنٹ کو کا رہنا ضروری ہے، تو پھر یہ قوم کو بھی مان لینا چاہیے، اور جو مائنارٹی ہے جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں ان کو بھی مان لینا چاہیے، ان کو خواہ ضد نہیں کر لینا چاہیے۔ تو ان کو فیصلے چھوڑنا چاہیے پارلیمنٹ کو، ان ممبران کو، وہ جو بھی فیصلہ کرے۔ یہ تو اس طرح ہو رہا ہے کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے، اور ابھی ہم دوسرے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو کچھ کہے کہ یار آپ ٹھیک نہیں کرے تو اٹ مینس کہ ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ انتخاب ہو، دوبارہ الیکشن ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے سامنے کیا آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے مخلوط حکومت کی طرف سے یہ پوزیشن جو واضح نظر آ رہی ہے آپ کو ویسی؟ میں کہتا ہوں کہ اس میں ان کے ساتھ اتنی میجارٹی ہے، آپ دیکھ لیں کہ 2/3 سے بھی زیادہ ہے، اور سارے وہ لوگ ہیں، تو ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ آپس میں وہ جو بھی فیصلہ کرے ان کو مان لینا چاہیے، مائنارٹی کو ان کو مان لینا چاہیے، مائنارٹی کو اپنی رائے اس طرح سوچنا نہیں چاہیے۔ امیر مکان صاحب نے مجھے سوال کیا، ایک آپ اہم نقطہ بھول جاؤ۔ رضا ربانی صاحب، امیر مقام صاحب اس پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں جس کا پہلا پرائم منسٹر ایک ووٹ کی ویفر تھن میجورٹی کے ساتھ ملا تھا، اور اگر ان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ کے پاس تو نمبر زیادہ ہیں، اگر آپ نے جنرل پرویز مشرف کو رکھنا ہے تو صدقے دل سے رکھیں، اگر آپ نے افتخار محمد چودھری کو نہیں رکھنا تو قوم کو بتا دیں۔ یہ جو سسپینڈڈ